مخارج اور صفات کی سیریز کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ اس سیریز کے پہلے حصے میں ہم نے عربی کے تمام حروف کے مخارج کا مطالعہ کیا اور وہ ہر حرف کی ادائیگی کا بالکل درست مقام تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صفات کا مطالعہ کریں۔ صفات کا لفظی مطلب خصوصیات ہے، لیکن تجوید اور ادائیگی حروف کے مطالعے کے سیاق و سباق میں اس کا کیا مطلب ہے؟ صفات سے مراد مخرج سے حرف کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، یعنی وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصیات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جن پر اگر صحیح طریقے سے عمل نہ کیا جائے تو ایک الگ حرف پیدا ہو جائے گا جس سے واضح غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہر ایک حرف میں خصوصیات کا ایک مجموعہ پایا جاتا ہے، صرف ایک صفت نہیں ہوتی جو ہر آواز کو منفرد بناتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دو حروف جو بالکل ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں پھر بھی وہ سننے میں مختلف کیوں لگتے ہیں؟ وہ اس حرف پر لاگو ہونے والی صفات یا خصوصیات کی وجہ سے مختلف سنائی دیتے ہیں۔ آپ اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہر شخص کی ممتاز خصوصیات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، جیسے کہ لمبا قد، گورا رنگ، کالے بال، بھوری آنکھیں، اونچی آواز وغیرہ۔ یہ وہ صفات یا خصوصیات ہیں جو اس شخص کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں، اور اگر ان میں سے ایک یا کئی خصوصیات میں رد و بدل کر دیا جائے تو یہ اس شخص کو اس حد تک بدل دے گا کہ وہ بالکل پہچانا ہی نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہر حرف کی خصوصیات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو اسے اگلے حرف سے ممتاز کرتا ہے۔ اگر ان خصوصیات میں سے ایک یا زیادہ کو بدل دیا جائے تو حرف کی آواز ویسی نہیں رہے گی اور بعض صورتوں میں وہ ایک بالکل الگ حرف بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صفات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سیریز کا باقی حصہ خالصتاً حروف کی صفات پر توجہ مرکوز کرے گا اور یہ سمجھائے گا کہ وہ کیسے لاگو ہوتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کون سے حروف کس صفت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صفات حروف کی دو اقسام ہیں۔ قسم اول جو وہ صفات ہیں جن کے الٹ یعنی اضداد موجود ہیں۔ قسم دوم جو وہ صفات ہیں جن کا کوئی الٹ نہیں ہے۔ قسم اول میں 4 صفات جوڑوں کی شکل میں ہیں اور قسم دوم میں 8 صفات ہیں، اور اس سبق میں ہم قسم اول سے شروع کر رہے ہیں، یعنی وہ صفات جن کے اضداد موجود ہیں۔ لیکن اس حصے کا کیا مطلب ہے؟ خیر، پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات جوڑوں کی شکل میں آتی ہیں، تو ہر صفت اپنے الٹ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ الہمس، الجہر، الشدہ، الرخاوہ، الاستعلاء، الاستفال، الاطباق، الانفتاح۔ اور میں جان بوجھ کر ان کا ترجمہ کرنے کی بجائے عربی نام استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ کا درست ترجمہ کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ کی وضاحت صرف ایک لفظ میں نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم عربی نام ہی استعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ الٹ یعنی اضداد رکھنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ صفات یا تو ہیں یا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہر ایک حرف کے لیے ان دو متضاد صفات میں سے کسی ایک کا ہونا لازمی ہے، یعنی ایک حرف میں یا تو ہمس کی صفت ہوگی یا جہر یا شدہ یا رخاوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف میں قدرتی طور پر کم از کم 4 صفات لازمی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے آپ کے پاس ایسا کوئی حرف نہیں ہو سکتا جس میں ایک ہی وقت میں دونوں متضاد صفات موجود ہوں، یہ بالکل ناممکن ہے۔ تو یہ صفات متضاد ہیں اور ہر حرف میں ہر جوڑے میں سے صرف ایک ہی صفت ہونی چاہیے۔ اب ہم پہلے جوڑے سے شروع کرتے ہیں، الہمس بمقابلہ الجہر۔ تو ان میں سے ہر ایک کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہمس کا مطلب ہے سرگوشی کرنا، لیکن تجوید کی اصطلاح میں یہ صفت محموسہ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس سے متعلقہ حروف حروف محموسہ کہلاتے ہیں۔ محموسہ صفت کا نام ہے۔ جب کوئی آواز محموسہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ووکل کارڈز کھلی ہوتی ہیں اور ان میں بالکل لرزش نہیں ہوتی۔
یہاں یہ حلق ہے اور یہ دو ووکل کارڈز ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پر کھلے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک بہت اہم نتیجہ نکلتا ہے جو یہ ہے کہ یہ سانس یا ہوا کے زیادہ بہاؤ کو بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ ووکل کارڈز کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی اور یہ حقیقت کہ وہ مکمل طور پر کھلی ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ کسی حرف میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ حرف ووکل کارڈز کو لرزش دیے بغیر پیدا ہوتا ہے اور اس کی آواز کی ادائیگی کے ساتھ سانس باہر آتی ہے، اور یہ اصول 10 حروف پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ 10 حروف مل کر یہ مجموعہ بناتے ہیں فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ تو اگر میں یہ یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میں اس صفت کو صحیح طریقے سے لاگو کر رہا ہوں تو مجھے یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان دو تصورات کا اچھی طرح خیال رکھا جائے۔ تو مثال کے طور پر فاء اف، آپ ووکل کارڈز کی لرزش نہ ہونے کا یقین کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھ سکتے ہیں اور پھر ایک اور بار اپنے منہ کے سامنے رکھ کر ہوا کے اس چھوٹے سے جھونکے کو محسوس کر سکتے ہیں جو حرف کے تلفظ کے ساتھ باہر آتا ہے۔ یہی چیز سین کے لیے بھی ہے، ایس، اور کاف کے لیے بھی ایک، اور اسی طرح تا، ایت، اور یہی کہانی ان تمام 10 حروف کے لیے ہے۔ تو ہمس کا مطلب ووکل کارڈز کا نہ لرزنا اور ہوا کو بہنے کی اجازت دے کر حروف کی ادائیگی کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن جہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں آسان بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پہلے ہمس کے بارے میں کہا، جہر کے معاملے میں اس کا بالکل الٹ ہے۔ تو جہر والے حروف مجہورہ حروف ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ووکل کارڈز کو لرزش دیتے ہیں، اور ووکل کارڈز کو لرزش دینے کے لیے انہیں تھوڑا سا بند ہونا اور تناؤ میں آنا پڑتا ہے۔ اس حرکت اور لرزش کے بھی نتائج ہوتے ہیں جو یہ ہیں کہ جہر کے حروف کے پاس ہمس کے حروف کے مقابلے میں سانس کا بہاؤ کم دستیاب ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہوا کے بہاؤ کی بجائے لرزش کی آواز پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ہم اس اصول اور اس صفت کو ہر اس حرف پر لاگو کرتے ہیں جو ہمس کے ان 10 حروف کے سیٹ سے تعلق نہیں رکھتے، تو یہ بنیادی طور پر باقی بچ جانے والے 19 حروف ہیں۔ تو جب آپ ال، ال، اغ کا تلفظ کرتے ہوئے اپنے گلے کو چھوتے ہیں تو آپ کو ووکل کارڈز کی لرزش محسوس ہونی چاہیے، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ حرف مجہورہ ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہوا کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا بالکل نہیں نکلتی۔ آپ یقیناً اب بھی کچھ سانس باہر آتی ہوئی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ حروف ہمس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ تو صفات حروف جس سے مراد حروف کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، 2 اقسام کی ہیں، ایک اضداد کے ساتھ جو کہ 4 ہیں، اور دوسری بغیر اضداد کے جو کہ 8 ہیں۔ پہلا جوڑا جو قسم اول سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمس بمقابلہ جہر ہے۔ ہمس کے حروف محموسہ حروف ہیں جن میں آواز پیدا کرنے میں ہوا کا زیادہ بہاؤ شامل ہوتا ہے، اور وہ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ کا مجموعہ بناتے ہیں، جبکہ جہر کے حروف مجہورہ حروف ہیں جن میں آواز پیدا کرتے وقت ووکل کارڈز کو لرزش دینا شامل ہوتا ہے، اور یہ ہوا کا کم بہاؤ پیدا کرتے ہیں، اور ان میں ہر وہ حرف شامل ہے جو ہمس کے 10 حروف سے تعلق نہیں رکھتا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔